أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. تمام تر تعریفات، تمام تر تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے. ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کے تعریفی اور عمدہ کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے. ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا پالنے والا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ہر چیز کا کلی اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے. عقیدہ بھی یہی رکھنا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے. جن کا عقیدہ یہ نہیں ہے، جو غیر اللہ کے آگے جھکتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ رکھنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی. دینے والی ذات ان کو بھی اللہ رب العالمین، اور جو خالصتاً اللہ سے مانگتے ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین ہی دیتے ہیں. فرق اتنا ہے، ان کو دنیا میں اللہ رب العالمین جو ان کے نصیب میں ہے وہ دے کر بھی جہنم کے اندر پھینکے گا، صرف اس عقیدے کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو کل اختیارات والا نہیں مانا. اور جو اللہ رب العالمین کو مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مکمل طور پر توحید کے ساتھ مانگتے ہیں، دنیا ان کو بھی ملے گی جتنے ان کے نصیب میں ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے جنت ہے. تو کیوں نہ انسان اگر اس کے عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی خرابی ہے تو وہ مرنے سے پہلے اپنی اس خرابی کو درست کر لے. ساتھ ہی کروڑوں اربوں بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، شافی روز جزا، میرے اور آپ کے رہبر رہنما خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، آپ کے ارشادات، آپ کے اقوال، آپ کے افعال میرے اور آپ کے لیے اندھیرے میں چلنے کا ایک سبب ہے، ایک روشنی ہے. کروڑوں درود و سلام ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. مختصر حمد و سلام کے بعد پچھلے سے پچھلے جمعے کو ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا جس کی ایک کڑی بیان ہوئی تھی، اور وہ کڑی بنیاد تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 پہ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو اور میں تمہارے وعدے کو پورا کروں. اللہ کے وعدے کون سے ہیں؟ قرآن کے اندر کئی جگہ پر اللہ رب العالمین کے وعدے ہیں، جن میں سے 2 سے 3 وعدوں کو اس دن ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا، کہ اگر کوئی شخص نماز کا مکمل حق ادا کرتا ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے، تو نماز کا بھی ایک وعدہ ہے جو سورۃ العنکبوت میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز اس کو بے حیائی سے روکے گی، احساس دل کے اندر دلائے گی. اسی طرح انسان جس طرح اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، وہ تقوی اختیار کرتا ہے، تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ رب العالمین اپنے متقی لوگوں کے لیے پریشانیوں میں سے حل نکالنے کے راستے بناتا ہے، اور وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو ذہن و گمان نہیں ہے. یہ شرط لگائی ہے، بنیاد ہے. اس کے ساتھ ہم نے 2 چیزیں دیکھی.
وہ آج انشاءاللہ تعالیٰ 2 چیزیں بیان ہوں گی۔ ایک سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک وعدہ کیا، اور وہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، صرف ان 2 چیزوں کے اندر وعدہ ہو گیا۔ اگر، یہ جو ہے نا لَإِن، ان کہتے ہیں شرطیہ۔ اب جہاں پر کسی چیز کی شرط لگا دی جائے تو جب وہ شرط پوری ہو جائے گی تو بدلے کے اندر وہ انعام مل جائے گا۔ بچوں سے بھی ہم کبھی کبھی شرط لگاتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ فرسٹ آئے تو آپ کو یہ والا انعام دیا جائے گا، فرسٹ نہیں بھی آئے تو پھر یہ والا انعام ہوگا، لیکن اگر آپ ہمارے مطابق اگر محنت کرو گے اور کلاس میں فرسٹ آؤ گے تو جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور پھر انسان یہ شرط لگا کر اپنے بچوں کو انعام دے گا۔ اس طرح زندگی کے اندر کئی معاملات چلتے ہیں کہ اگر مجھے میرے مطابق کا کام مل جائے گا تو میں تمہیں تمہاری منہ مانگی چیز دوں گا۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لئن شکرتم، اگر تم واقعتاً شکر گزار بندے بنو گے تو لازیدنکم، میں تمہیں مزید دوں گا جتنا میں نے تمہیں دیا۔ شکر گزاری کیا ہے؟ اصل میں ہم نے شکر گزاری کو بعض اوقات ہر چیز کو ہم اگر دنیاوی اعتبار سے سمجھیں گے تو ہم اس کے غلط راستے کی طرف چلے جائیں گے۔ ہر چیز کی رہنمائی قرآن، اللہ کا فرمان، یا پھر ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی 2 سورس ہیں ہمارے پاس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے بھی اور آخرت کی زندگی کے لیے، یہی 2 سورس ہیں۔ یا یہ کہہ لیں کہ ہر وہ چیز جو دین سے ریلیٹڈ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین سے بالکل بھی ریلیٹڈ نہیں ہیں اور ان چیزوں کے اندر ہم آزاد ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر تشریف لے کر آئے تو مکے کے اندر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کھیتی باڑی کے ہنر سے بھی ناشنا تھے۔ مدینے کے اندر کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی، تو مدینے کے اندر جب کچھ صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ کونپلوں کو آپس میں میل اور فیمیل ملا رہے ہیں، پودوں کے اندر بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ نہ کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا تھا کہ اس کو کرنے سے کھیتی زیادہ اگتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ تو اگلے سال جب کھیتی ہوئی تو وہ کھیتی اس طریقے سے نہیں ہو سکی جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ صحابہ کرام شکایت لے کر آئے کہ آپ کے کہنے پر ہم نے نہیں ملایا ان کو تو ہماری کھیتی اچھی نہیں ہوئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ دنیا کے کاموں میں تم مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو، تم جیسے چاہو گے۔ تو یہ پودے اگانا یا آپ کا کاروبار ہے، آپ نے گاڑی لینی ہے، آپ نے گھر بنانا ہے، گھر میں کون سا کلر کرنا ہے، کس کمپنی کے پنکھے لینے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ وہ کام کر سکتے ہیں، اس کے اندر آزادی ہے۔ لیکن دنیا ہی کے اندر بہت سارے کام ایسے ہیں جو دین سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہی معاملہ ایک شکر گزاری کا بھی ہے۔ شکر گزاری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ نہیں مل رہا ہم اس کے اوپر صبر تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ صبر نہیں ہوتا، وہ برداشت ہوتی ہے۔ وہ برداشت ہوتی ہے اور جگہ جگہ پر ہم لوگوں سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی اگر ہم مارکیٹ میں جائیں اور 10 لوگوں سے پوچھیں کہ کام کیسا چل رہا ہے، ایک ہی مارکیٹ، ایک ہی حالات، ایک ہی طریقے کا مال بیچنے والے 5 لوگ کہیں گے کہ یار بس قاری صاحب آپ کو تو پتہ ہے کیسا چل رہا ہے معاملہ، اور اسی مارکیٹ میں اسی حالات کو فیس کرتے ہوئے لوگ بولیں گے الحمدللہ اللہ رب العالمین جو دے رہا ہے بہتر دے رہا ہے۔ ہم سے بھی بہت برے حالات ہیں لوگوں کے۔ یہ ہے اصل شکر گزار، جبکہ مال اتنا ہی مل رہا ہے۔ 2 حدیثیں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے اور پھر ہم اس کے آگے بڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو میں ایک چیز بیان کرنا بھول گیا، دنیا کے اندر مال کے اعتبار سے 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو لوگوں سے مانگتے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، جن کا گزر اوقات بالکل نہیں ہو رہا، اور ایسے لوگ مکمل طور پر کہیں نہ کہیں قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ مہینہ آخر ہو گیا، بجلی کا بل نہیں بھرا گیا، بچوں کے اسکول کی فیس نہیں ہوئی، راشن والے کو پیسے نہیں دیے، اس سے لے لیے اس کو دے دیے، اس سے لے لیے اس کو دے دیے، ایسے لوگ قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسے لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر بھی اور نماز غیر نماز کے اندر بھی پناہ مانگی ہے۔ تشہد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے درود شریف کے بعد، اور وہ 4 چیزیں کون سی تھیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنۃ
محیا و فتنۃ الممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اور اسی دعا کے ساتھ ایک چیز اور تھی جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ آپ کہہ لیں کہ 6 چیزیں. مأثمی گناہوں سے ہم سب پناہ مانگتے ہیں. ہر نماز کے تشہد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرضے سے پناہ مانگتے ہیں. یہ قرض بہت خطرناک چیز ہے. اس قرض کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مقروض ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے. حالانکہ انسان کی نیت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی, لیکن جب وہ مقروض ہو جاتا ہے تو ممکن حد تک چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے. تو اس کیٹیگری سے اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے, یا اللہ ہمیں اس کیٹیگری سے نکال. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہوتا ہے, جن کی آمدنی, جن کی سیلری اتنی ہے کہ بس مہینہ مشکل سے پورا ہو جاتا ہے. نہ وہ کسی کو کچھ دے پاتے ہیں اور نہ وہ کسی سے کچھ لے پاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم میری شکر گزاری والا معاملہ رکھو گے, زبان کے اوپر شکوے شکایت نہیں کرو گے, اللہ رب العالمین سے شکوہ نہیں کرو گے, اور اس کے اندر سب سے جو بنیادی چیز ہے اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی رہنا. میرا سگا بھائی ہے, میرے ساتھ رہتا ہے, لیکن اس کی آمدنی مجھ سے کئی زیادہ ہے, میں بھی اتنا ہی ٹائم دے رہا ہوں, میں بھی اسی باپ کی اولاد ہوں, میری رگوں میں بھی وہی خون ہے, میری پڑھائی بھی اتنی ہے, میں بھی اسی گھر کے اندر پلا بڑا ہوں, لیکن اللہ رب العالمین نے میرے بھائی کو کچھ اور دیا ہے اور مجھے کچھ اور دیا. اس اللہ کی تقسیم کے اوپر اگر کوئی راضی ہو گیا, یہ سمجھ لیجیے اس کے اندر شکر گزاری والی صفت. 2 حدیثیں. پہلی حدیث صحیح مسلم کی, حدیث نمبر ہے 2957. اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہیں, اور مجھے اور آپ کو اب دنیا کی حقیقت اسی اعتبار سے سمجھنی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ ہے جو کھیل رہا ہے مزے سے, اور اس کا کان موڑ کر دیکھا اور کہا کہ یہ سب کو پسند ہے, اور آگے سے گزر گئے. بکری کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ سب کی نظروں کے اندر بات ہے. تھوڑا سا آگے گئے تو ایک اور بکری کا بچہ, اور وہ بکری کا بچہ مردار پڑا ہوا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رکے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو اس کو خریدنا چاہے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کو خریدے, بلکہ اس کے اندر کچھ عیب تھا. تو ایک صحابی نے فرمایا کہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا نا تو یہ عیب دار تھا تو شاید ہم اس کو تب بھی نہ لیتے, تو یہ مردار ہے تو کسی کام کا ہی نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے جو طبعی موت مرتے ہیں, جو ذبح نہیں ہوتا, اس کا تو گوشت بھی حرام ہے. جانور حلال ہے لیکن اس کا گوشت حرام ہو گیا, خون نہیں بہا, اس کو ذبح نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس مردار بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے یہ دنیا. جتنا تم اس کو کمتر سمجھ رہے ہو کہ کسی لائق ہی نہیں ہے, یہ اس کے برابر نہیں کہا بلکہ کہا اس سے بھی کمتر ہے اس دنیا کی حقیقت. جب بنانے والے نے دنیا کی حقیقت یہ بتا دی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ کی نظر میں, تو میرے اور آپ کی نظر میں کتنی حقیقت. سب سے پہلی چیز. دوسری حدیث صحیح بخاری کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا میں گزرو, چلو پھرو, کہیں پر بھی جاؤ, خاندان کے اندر جاؤ, دوست احباب کے اندر جاؤ, تو اپنے سے کمتر لوگوں کے اوپر اگر تم نظر رکھو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کی تم ناشکری نہ کرو. شکر گزاری کا تو ورڈ استعمال نہیں کیا, کیونکہ انسان کے اندر پہلو زیادہ تر ناشکری کا ہے. اگر ہم ناشکری سے بچ جائیں گے تو اپنے آپ ہمارے اندر شکر گزاری کی صفت آ جائے. اگر انسان خاموشی ہو جائے نا کسی کے پر کہ بھائی حالات کیسے ہیں, کام کیسا چل رہا ہے, شکایت نہ کرے, صرف خاموشی ہو جائے, تو پھر وہ حدیث یاد آ رہی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے وہ اگر بات کہے تو اچھی کہے, ورنہ کیا رہے, خاموش رہے. بری بات ناشکری کے اندر آ جائے گی, الٹے ہاتھ والا فرشتہ لکھ لے گا
اگر آپ کی زبان کے اندر اس وقت شکر گزاری والے لفظ نہیں بھی آ رہے، جبکہ یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، نہیں بھی آ رہے، تو کم سے کم خاموش رہے گا انسان. اگر خاموش رہے گا ایک وقت آئے گا کہ اس کی زبان کے اوپر شکر گزاری والے لفظ، اور پھر ایک وقت گزرتا ہے. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں شکر گزاری کیے جا رہا ہوں اور میرے حالات نہیں بدل رہے. نہیں، شکر گزاری کا ایک اور پہلو بھی ہے، ہم نے شاید اس کو بھی بلا کے رکھ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کے اندر ورم آ گیا رات کی عبادت کرتے ہوئے، اور آپ کی زوجہ محترمہ آپ سے کہتی ہیں کہ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، آپ تو جنتی ہیں، پھر کیوں آپ راتوں کو اتنا اپنے آپ کو تھکاتے ہیں؟ الفاظ سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو شکر گزاری کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان نفل عبادت کرے. اور پچھلے سے پچھلے جمعے کو ہم نے رات کی نفلی نماز کے بارے میں آپ کو تفصیل سے سمجھایا تھا، اور میری یہ دلی خواہش ہے کہ ہر مسلمان کم سے کم 2 رکعت قیام اللیل کا اپنے آپ کو عادی بنا لے. یہ شکر گزاری کی طرف سب سے زیادہ پہلو جائے گا، اور جب انسان شکر گزاری کی طرف جاتا رہے گا اللہ رب العالمین اس کے حالات تبدیل کرتا رہے گا. اور کئی لوگ ہیں ایسے جو ہم نے انہی حالات کے اندر دیکھے ہیں کہ ان کی زبان کے اوپر ہم ہمیشہ شکر گزاری دیکھتے تھے، 4 سال 5 سال 6 سال گزرے، اللہ رب العالمین نے ان کو اسی مارکیٹ کے اندر، اسی پروڈکٹ کے اندر، انہی حالات کے اندر، جتنا وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے حالات کو بہتر کر دیا. یہ آنکھوں دیکھی چیز، یہ کوئی ایسی فلسفی باتیں نہیں ہیں. جب قرآن اور حدیث سامنے آ گئی تو کسی کو یقین آئے نہ آئے، لیکن جو لوگ غور کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے سامنے مثالیں لے کر پیش آتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد اگلی چیز کا بھی بیان کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللہ رب العالمین کا ایک اور وعدہ قرآن کے اندر، یہ وعدہ تھا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کا جو 13ویں سپارے میں ہے، اور ایک اور وعدہ جو سورہ محمد کی بھی آیت نمبر 7 ہی ہے، اور وہ ہے 26ویں سپارے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم. چھوٹی سی آیت کا ایک حصہ ہے، اور خاص کر مومنوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو، جو لوگ ایمان لے کر آئے ہو، جو لوگ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، تم یہ بات ذہن نشین کر لو، اگر تم، یہاں پر بھی ان شرطیہ ہے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے دین کی مدد، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد صرف جہاد ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت اویس قرنی، آپ میں سے بہت لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ. ان کو صحابہ کا شرف حاصل نہیں ہوا صحابی بننے کا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کے اندر موجود تھے، لیکن یہ قرن میں رہتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تھے، اور والدہ کی خدمت کی وجہ سے یہ سفر کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے نہیں آ سکے. پیچھے والدہ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا. شرف اتنا بڑا حاصل ہوا، شرف اتنا بڑا حاصل ہوا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنی زندگی کے اندر اویس قرنی کو پالو تو اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کروانا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر کا دور گزر گیا، حضرت عثمان کا دور گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت ابو بکر کا دور گزر گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر وہ حج کے لیے آئے، اور پھر ان کی کچھ نشانیاں بتائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نشانیاں حضرت عمر نے پوچھی لوگوں سے، اور جب حضرت اویس قرنی کو پایا ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو.
وہ حیران ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا تھا؟ اپنی والدہ کی خدمت۔ یہ بھی دین کی مدد ہے۔ کوئی جہاد کا موقع نہیں ملا انہیں سفر کا موقع نہیں ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 منٹ کی صحبت اختیار کر پاتے، پیچھے میں والدہ کو کون دیکھتا؟ تو یاد رکھیں، جہاد ایک اللہ کے دین کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی مدد ہے، لیکن اگر موقع نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی ہم کسی اور طریقے سے مدد نہیں کر سکتے۔ دو چیزیں سورۃ المنافقون کا دوسرا رکوع انشاءاللہ تعالیٰ آج دوسری رکعت کے اندر وہی پڑھنے کا ارادہ ہے تاکہ ذہن نشین ہو جائے پورا جمعہ دوبارہ سے، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اور تم غافل لوگوں کے اندر نہ بن جاؤ۔ اولئک ھم الخاسرون، یہ لوگ تو پھر خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ یہی 2 چیزیں ہیں جن سے میں اللہ کے دین کی مدد کر سکتا ہوں۔ پہلے نمبر پر ہے میری اولاد۔ جو لوگ یہاں پر ریگولر جمعہ پڑھتے ہیں، پچھلا جمعہ ان کو یاد ہوگا، قاری نوید آئے تھے اور علم کی اہمیت کے اوپر انہوں نے جمعہ بیان کیا، اور ماشاءاللہ بھائیوں نے مجھے بتایا کہ بڑے بہترین انداز سے انہوں نے ماشاءاللہ علم کی اہمیت اور علماء کی اہمیت بتائی۔ اور علماء کی اہمیت تو اب میں کیا بتاؤں آپ کو، جیسے جیسے وقت گزر رہے علماء اس دنیا سے جاتے جا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر خود ساختہ علماء جو آتے جا رہے ہیں، اور وہ ایک ناچنے والی عورت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر خوبصورت چیز کے اندر رب دکھتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی پچھلے مہینے کی ایک ویڈیو کہ وہ ایک اسٹیج شو پر ناچنے والی خاتون کے بارے میں ایک شو کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ان کا ڈانس دیکھتے تھے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ انا للہ۔ بھائی آپ کو ہوگا ڈانس سے محبت، چلو یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کی محبت سمجھ میں آ رہی ہے، الفاظ دیکھیں کہ ہر خوبصورت چیز میں رب دکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اس ناچنے والی عورت سے اللہ رب العالمین کو ملا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، علماء سے دور ہوتے ہیں، لبرل لوگ ہوتے ہیں، وہ تو پھر بولتے ہیں دیکھو یار کیا زبردست لفاظی ہے، تو دین ہمارے جو ہے نا 4 دیواری کے اندر محدود تھوڑی کرتا ہے، ہر خوبصورت چیز کے اندر رب دکھتا ہے۔ انا للہ۔ یہ ایک مثال ہے، اس سے زیادہ کئی مثالیں۔ یہ مثال اس لیے کہ یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی، بہت لوگوں تک پہنچی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا رد بھی پھر اچھے طریقے سے ہوا، پھر اچھے طریقے سے ہوا کہ یار یہ کون لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ اسی لیے علم کی اہمیت سمجھتے ہوئے اپنے گھر کا ایک فرد، کم سے کم ایک فرد، ہمیں چاہیے کہ ایک بچے کو ہم حافظ اور عالم بنائیں تاکہ اللہ کے دین کی مدد ہو۔ ورنہ یہ علماء دنیا سے چلے جائیں گے تو بس پھر ایسے ہی رہ جائے گا کہ یونیورسٹیز بھری ہوئی ہوں گی، کالج بھرے ہوں گے، اسکول بھرے ہوں گے، مدرسے خالی ہوں گے، مسجدیں خالی ہوں گی، لوگ صرف جمعے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے مسجد میں آئیں گے، اس کے بعد انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا مسجد سے ہمارا تعلق کیا ہے۔ لیکن علماء بنتے رہیں گے، اور میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ صرف مدرسے میں داخل کریں، دنیاوی تعلیم بھی جتنی ضروری ہے اس وقت، اس دور کے اعتبار سے جتنی ضروری ہے آپ کو لگتا ہے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اور اس منبر و محراب پر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم مل کر جب قرآن کی تفسیر بیان ہوتی ہے تو اس کے اثرات ہی الگ ہوتے ہیں، کیونکہ دنیاوی تعلیم سے آپ کو عوام الناس کا لہجہ پتہ چلتا ہے کہ عوام الناس کو کون سی الفاظ سمجھ میں آتے ہیں۔ کتابوں کے اندر مشکل الفاظ ہوتے ہیں، اگر وہی رٹ کر ہم بیان کر دیں گے تو آپ بھی سو رہے ہوں گے، ہمارا بھی بس وقت گزارا ہو جائے گا، اور اس کے بعد نہ کوئی کسی کو سمجھا پائے گا اور نہ کوئی کچھ سمجھ پائے گا، کھانا پوری ہو جائے گی اور چلے گا اپنا اپنا کام۔ دنیاوی تعلیم سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کو آپس کی جو گرامر ہے، آپس کی جو لینگویج ہے، آپس کا جو تعلق ہے، وہ انسان اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے خاندان، اپنے گھرانے میں سے زیادہ کی ہم بات نہیں کر رہے، کسی ایک بچے کو لازمی مدرسے کے اندر داخل کریں تاکہ وہ دین کی بنیاد حاصل کر کے دنیا کے لیے، معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد ہو۔ اولاد کے ذریعے دین کی مدد۔ تیسری کیٹیگری جو اس وقت میں نے بیان کرنی تھی، تیسری کیٹیگری وہ ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ مال کے ذریعے اللہ کے دین کی مدد کر سکتے ہیں۔ ان تنصر اللہ ینصر، ان تنصر اللہ ینصر۔ جب یہ پیٹرول کے ریٹ بڑھے تھے، جب مہنگائی کا
حالانکہ اتنا زیادہ طوفان آیا نہیں، لوگ گھبرا زیادہ گئے تھے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ہر شخص کے اوپر پریشانی کے اور مہنگائی کے معاملات ڈسکس ہو رہے تھے۔ تو ایک مسجد کی انتظامیہ ہے، ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے ایک لفظ بولا کہ لوگ مہنگائی کے دور میں یا جیسے ہی مہنگائی بڑھتی ہے سب سے پہلے مسجد میں پیسے دینے سے ہاتھ روک لیتے ہیں، اس کو وہ ایکسٹرا کام سمجھتے ہیں، سب سے پہلے مسجدیں پریشان ہوتی ہیں جبکہ ان کے گھر بار دیگر چیزیں سب چل رہی ہوتی ہیں۔ تو میں نے بھی ان کو تسلی دی اور کوشش یہی کی کہ اگر واقعتاً ایسا ہے، کیونکہ ان کا تجربہ ہم سے بہت زیادہ ہے، اگر واقعتاً ایسا ہے تو لوگوں کو یہ بات بتلائی جائے کہ ان تنصر اللہ ینصر، آپ اگر اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے، یقیناً آپ کو بھی مدد کی ضرورت پڑے گی، ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر انسان اللہ کے دین کی مدد کرتا رہے گا تو اللہ رب العالمین کسی نہ کسی طرح اس کی مدد کرتا رہے گا۔ یہ صرف ایک چیز کا معاملہ نہیں ہے، ہم نے اپنی اولاد کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے، جیسے کہ پہلے بات ہوئی ہے، اس کی تربیت مکمل طور پر ایک معاشرے کی اور اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اور مساجد کا یعنی کہ ہم جتنا خیال رکھ رہے ہیں، اگر ہم کچھ دے رہے ہیں وہ یقیناً پورا تو نہیں ہے، تو اگر ہم اپنا حصہ ملا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین ہمیں اس حصے کے مطابق اس مسجد سے جتنی خیر بٹ رہی ہے، جتنی خیر بٹ رہی ہے، اللہ رب العالمین اس پوری خیر کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک حصہ ہم سب کے حصے کے اندر ڈال رہا ہے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، اگر کوئی شخص صرف پانی کے پیسے دے رہے ہیں اور اس پانی مسجد کے پانی کے پیسے دے رہے ہیں تو مسجد سے یہ جو خیر بٹ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، قرآن یہاں سے لے کر جا رہے ہیں، نماز کی کتابیں لے کر جا رہے ہیں، اس مسجد سے جڑی ہوئی جتنی چیز، اور وہ ایک گلاس بھی پانی نہیں پھینکا وہ شخص، ایک شخص آتا ہے نماز پڑھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، اس کو پیاس نہیں لگی لیکن وہ نماز کی کتاب یا قرآن لے کر چلا جاتا ہے، پانی نہیں پیا، تو اس کو کیا ثواب نہیں ملے گا اس شخص کو؟ میرے بھائی مسجد سے جتنی خیر جا رہی ہے اس پوری ایک ایک خیر کا اس کو ثواب ملے گا۔ اور میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، یہ ایسی فلسفی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ مسجد بنانا کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، کسی نے ایک اینٹ کے بھی پیسے دیے، بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے بھی گھر بنائے، جس نے 10 اینٹ کے پیسے دیے اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی بنائے، جس نے صرف 10 روپے ملائے اس کی گنجائش نہیں تھی، اللہ رب العالمین، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جس نے مسجد بنانے میں کسی کی مدد کی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ رب العالمین۔ تو مسجد کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، کسی بھی اعتبار سے جو آپ سمجھتے ہیں، جو اللہ کے دین کی مدد کے راستے ہیں جس کے ساتھ انسان ذرہ برابر بھی جڑ جاتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی مدد کے اندر لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا گیا ہے اس کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورۃ المنافقون کی پڑھی ہے، اس کی اگلی آیت بھی سن لیجیے، ہمارے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اللہ کے راستے میں لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے، اللہ کے راستے میں لگا دیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن بَعْدِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ انسان کو موت آ جائے۔ اور جب موت قریب آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کہے گا کہ من بعد ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين، کہ کاش میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی کہ آخری انسان کی اگر کوئی خواہش ہوگی نا تو وہ نہ نماز کی ہوگی، نہ حج کی ہوگی، نہ روزے کی ہوگی، کسی چیز کی نہیں ہوگی، صرف اور صرف ایک ہی خواہش ہوگی کہ جتنا مال میرے پاس دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے میں وہ صدقہ کر کے نیک لوگوں کو نہ سکوں۔ تو اس صدقے کو ہمیں کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک اعلان ہے، ہمارے طارق بھائی آپ سب جانتے ہیں کئی عرصے سے بیمار تھے،
ہمارے مسجد کے 2022 سے ساتھی تھے، ان کی ہم طبیعت بھی پوچھنا اکثر SIUT میں جایا کرتے تھے۔ پچھلے دن ان کا انتقال کی خبر آئی اور کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم ان کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکتے، میں بھی نہیں شامل ہو سکا، میرے ساتھ کچھ بھائی بھی تھے جو ہمارا دل تھا لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے شامل ہوں، اور ہمارے بہت قریبی ساتھیوں میں سے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میں ان کا جنازہ پڑھاؤں۔ زندگی میں وہ ہاسپٹل میں بھی یہی خواہش ظاہر کرتے تھے، لیکن بہرحال ان کے گھر والوں نے معاملات نمٹائے تدفین کے، ساری چیزوں کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کے پیش نظر اور جو ہم سے حق ادا نہیں ہوا اس کے پیش نظر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ابھی نماز کے بعد ان کا نماز جنازہ غائبانہ ادا کریں گے، تاکہ ہماری طرف سے ایک حق ادا ہو اور اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔